یہ ہم نے اور بزرگوں سے سنا ہے، بہت زبردست دستور سال کی۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ کے سامنے جب اس شخص کا ذکر کیا گیا جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا، حضرت حسن بصری کے سامنے جب اس شخص کا ذکر کیا گیا جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا، جس کا نام حناد ہوگا، اس کو 1000 سال عذاب ہوا ہوگا، وہ یا حنان یا منان پکارتے ہوئے دوزخ سے باہر آئے گا۔ یا تھانوی کا ترجمہ کیا ہوا، تو اس کا ہاتھ سن کر رو پڑے اور فرمانے لگے، کاش حنان میں ہی ہوتا کہ دوزخ سے نکالا تو جاؤں گا۔ یہ 1000 سے کاش کہ میں ہوتا، میں ہی ہوتا یہ کہ دوزخ سے نکالا تو جائے گا۔ لوگوں کو آپ کی اس قول پر تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس کی بات نہیں سمجھتے، وہ ایک نہ ایک دن عذاب سے نکل کو آیا۔ میں کہتا ہوں کہ خوف اور ڈر کا یہ سارا معاملہ ایک اصولی بات سے لوٹتا ہے، وہی ایک نقطہ ہے جو پشتوں کو توڑ دیتا ہے، کمر توڑ دیتا ہے اور چہروں کو سرد کر دیتا ہے، جس کے تصور سے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور رونے والوں کی آنکھیں خون کے آنسو برساتی ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ معرفت الہی کا چھن جانا، یہی وہ اصل بات ہے جس کا خوف اللہ سے ڈرنے والوں کو ہوتا ہے۔ موت سے نہیں ڈرتے، اس سے ڈرتے ہیں کہ جو معرفت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ ہماری کسی بے ادبی کی وجہ سے چھین نہ جائے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ معرفت الہی کا چھن جانا، یہی وہ اصل ہے جس کا خوف اللہ سے ڈرنے والوں کو ہر وقت رہتا ہے۔ آج اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، معرفت دیا ہے، کسی بے ادبی کی بنا پر چھین نہ جائے، اس سے وہ روتے ہیں۔ تمام واقعات ہیں، ماں کا وہی واقعات ہیں، ماں کا اللہ کو واقعات ہیں، حضرت فضیل کے واقعات ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ معرفت الہی کا چھن جانا، یہی وہ اصل بات ہے جس کا خوف ڈرنے والوں کو ہر وقت رہتا ہے۔ جو معرفت دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ چھین نہ جائے۔ بڑی اس پر بحث ہے، بات نہیں۔ اور جس پر رونے والوں کی آنکھیں ہر وقت آنسو برساتی رہتی ہیں۔ بعض بزرگوں کا قول ہے غم 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ تھانوی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، بس لیکن لوگ جانتے بھی نہیں۔ بڑے سالوں سے سنا رہا ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ غم 3 طرح کے ہوتے ہیں، طاعت اور نیکی کا غم، کہ شاید وہ قبول نہ ہو۔ نیکی کرتے ہیں تب بھی روتے ہیں، معلوم نہیں قابل قبول ہوا یا عمل کی نہیں ہوا۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ غم 3 طرح کے ہوتے ہیں، طاعت اور نیکی کا غم۔ پہلے یہی کہا کہ شاید وہ قبول نہ ہو۔ میں نے خود حضرت کو دیکھا مجھ سے روتے ہوئے، شاید بہت چھپاتے تھے، اپنے حال کو بہت چھپاتے تھے، لیکن کبھی کبھی ظاہر چاہے ہمارے گھر تھے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب، چھوٹا تھا، دیکھا کہ سجدے میں وہ رو رہا ہے بادشاہ۔ تو نے کہا اچھا ایسے بزرگ لوگ روتے ہیں سجدے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے غم 3 طرح کے ہوتے ہیں، طاعت اور نیکی غم، کہ شاید وہ قبول نہ ہو۔ قبول کر لے تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں، یہ پیش دل ہو جا کے ہم نے نظر آنے۔ ہمارے بزرگوں کا وہاں محمد قاضی روتے ہی رہتے تھے، پاگل وہی روتے ہی رہتے تھے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ غم 3 طرح کے ہوتے ہیں،
طاعت اور نیکی کا غم کہ شاید وہ قبول نہ ہو. یہ سبھی کے لیے مجھے ان چیزوں کو پڑھنا بھی تو سب کے لیے ہے. ابھی بزرگوں کی ہماری کتابیں ہیں، ان کے اقوال ہیں، ان کے ارشادات ہیں. حضرت حالانکہ اپنے حال کو زیادہ ظاہر نہیں فرماتے تھے ماشاء اللہ، لیکن کبھی کبھی ظاہر آتے تھے. گناہ اور معصیت کا غم، پہلا کیا ہے؟ طاعت اور نیکی کا غم کہ شاید وہ قبول نہ ہو. قبول کر لیں تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں، کیے پیش دل و جا کے ہم نے نظر آنے. اور گناہ اور معصیت کا کہ شاید اس کی بخشش نہ ہو. تو ظاہر بات ہے، نچوڑ ہے پورا. اور تعلیمی کتاب ہے دستور السالکین، وہ نام ہمارا لیکن اصل شاید اس کی بخشش نہ ہو. اور معرفت کا غم کہ وہ کسی وقت چھن نہ جائے. بہت میں نے واقعہ سنا ہے، پورا واقعہ یاد نہیں. ایک چڑیا فاختہ ہے نا، وہ بہت شاء تھا. تو ایک درخت پر وہ بیٹھی اور صاحب تھے، ان کو دیکھ کے چڑھاتی تھی مجھے. بہت میں نے سنا. تو کسی عارف سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا کسی وجہ سے تمہاری معرفت چھن گئی ہے، وہ اس شکل میں تم کو چڑھاتی ہے کہ معرفت میں چھن گئی. کوئی بے ادبی کیا انہوں نے؟ بہت ڈرتے تھے خدا تعالیٰ ظاہر نہیں ہوتا. بہت بعض بزرگوں کا قول ہے کہ غم 3 طرح کے ہیں. طاعت اور نیکی کا غم کہ شاید وہ قبول نہ ہو. گناہ و معصیت کا غم تو ظاہری غم ہوتا ہے. طاعت کا غم یہ کہ شاید قبول نہ ہو. بزرگوں کے حضرت تھانوی کیا کوئی ہدیہ لے آتا ہے، جاتے ہی رہتے تھے وہ قبول، بہت خوش ہوتے تھے. حضرت تھانوی کے ہدیہ قبول ہو جاتا تھا تو بہت خوشی ہے. ہمارے حضرت کیا قبول ہو گیا تو بڑی خوشی. قبول تو کر لیا ہے، سمجھتے تھے معلوم کیا اس کے اندر کھوٹ ہو، لیکن ہدیہ قبول ہی نہ ہو. بہت ہوتا ہے. بعض بزرگوں کو غم 3 طاعت اور نیکی کا غم کہ شاید وہ قبول نہ ہو. اور گناہ و معصیت کا غم کہ شاید اس کی بخشش نہ ہو. پوری کتاب میں مجھے یہی ہوتا ہے. اور معرفت کا غم کہ وہ کسی کو چھین نہ جائے. میں نے بہت سنا ہے مختصر کی. وہی ابھی جو یہ چڑیا ہے ایک بزرگ، وہ درخت پر ان کی طرف دیکھ کر کے کچھ بولتی رہتی تھی. تو انہوں نے کسی شیخ سے کہا کہ کسی وجہ سے تمہاری معرفت چھن گئی ہے. وہ چڑیے کی شکل میں وہاں بیٹھ کے تم کو چڑھاتی ہے. بکری میں تو سنا ہے ماں تھانی میں بیان کرتے تھے. اور معرفت کا غم کہ وہ کسی وجہ چھن نہ جائے. بعض اہل اخلاص نے کہا ہے کہ غم در حقیقت ایک ہی ہے، اور وہ سلب معرفت کا غم ہے. سلب معرفت. بھائی ابلیس تو عبادت ہی کرتا تھا، معرفت سلب ہو گئی. اس کو یہ معرفت نہیں ہوئی کہ اللہ اصل ہے، تمہاری عبادت بھی اصل نہیں ہے. تمہاری عبادت نہیں بخشوائے گی، اللہ کا فضل بخشائے گا. غم در حقیقت ایک ہی ہے، اور وہ سلب معرفت کا غم ہے. ہمارے اکابر کی سیرت دیکھیے، ہم تو بہت کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ کہاں سے بیان کیا. ہم نے کہا دیکھو ہمارے بزرگوں کی تصنیفات ہیں، امیر الروایات وغیرہ ہیں، جیسے حضرت محمد قاسم صاحب کے، ماں کا کوئی کے پڑھا، پوچھا پڑھا کبھی؟ میں کہا
جیسے بخاری کا حاشیہ دیکھتے ہو کبھی اس کا بھی دیکھ لو، بھی دیکھیں گی چیز، وہ بھی بخاری مسلم ہی کی شرح ہے، امیر روایت ہمارے بزرگوں کی سیرت سلف میں آ رہی کار برسے شاست، میں آ رہی کار برسے شاست، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اس پر بہت آخر میں زور دیتے تھے، امیر روایت سنانا شروع کر دیتے تھے، کہتے تھے ان لوگوں کو زیادہ اچھا نہیں ہوگا، امیر روایت پڑھو، اپنے بزرگوں کے واقعات کو پڑھو، بزرگوں کی سیرت کو پیش ہے۔ میں آ رہی کار برسے شاید، اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، بہت زور دیتے تھے، سب لکھا ہوا ہے وہاں، قاسم صاحب کا جملہ ہے یہ کسی کا امیر روایت میں، ہم لوگ صرف 2 ہی کہتے رہتے ہیں، اس پر کہتے تھے دیکھو انہوں نے حضرت تھانوی کتاب ہے، میں آ رہی کار برسے شاید، اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، بس نہیں ہے سیرت سلف، جب تک سیرت سلف ملاؤ گے نہیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سمجھ بھی نہیں سکتے، یہ حضرت کی بات خاص بات ہے، پوری بنیاد نچوڑ ہے اس کا، یہی کہتے رہے امولین سے، خاص طور سے اس پر بھی محنت کرو تب سمجھ میں آئے گی سیرت کیا تھی، ہمارے بزرگان کس پائے گئے تھے، نام لے کے کہتے تھے، وہی ماں یعقوب صاحب، مولانا محمد قاسم، ان تینوں کا ذکر رہتا ہی تھا ہمیشہ، بیان قرآن وغیرہ لے کے بیٹھتے تھے، لیکن اس میں ضرور واقعات آتے تھے حضرات کے، میں آ رہی کار برسے شاید، اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر، ہم لوگ دیکھیں ایک آدھا ہی یاد ہے سب، لیکن ہم ان سے کہتا ہے تو یہ بھی یاد نہیں ہوا ہوگا اب تک، میں آ رہی کار برسے شاید، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، سنیں گے تب تو رہے گا، بیٹھتے ہی نہیں، کیا جانے لوگ، مجلس میں مجھے 17 سال میں رہا، کبھی شاید ناگا نہ ہوا ہوگا، مجلس کی اہمیت بتلاتا ہوں، پیچھے پہ بیٹھتا تھا، 5 منٹ ایک دفعہ دیر ہو گئی، 5 منٹ، تم کہاں تھے؟ دنیا آوے نہ آوے کبھی کبھی کسی کو پوچھتے بھی نہیں، تم کہاں تھے؟ میں نے کہا حضرت گھر میں کی طبیعت کچھ خراب تھی، گھر میں کیا مطلب ان کی لڑکی، گھر میں کی طبیعت کچھ خراب تھی اس وجہ سے دیر ہو گئی علاج میں، کہا وہ تو میری بیٹی ہے، تم اس کی خدمت کرو گے مجھے خوشی ہوگی، مگر مجھے تمہارا علمی نقصان گوارا نہیں ہے، تم کو مزید بھی پہلے آنا چاہیے تھا، 5 منٹ کی دیر پر پڑتی ہے، یہ بھی لفظ مجھے یاد ہے، وہ تو میری بیٹی ہے، تم اس کی خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی، مگر میں تمہارا علمی نقصان نہیں چاہتا، تم کو پہلے آنا چاہیے تھا، یعنی 5 منٹ کی دیر پہ یہ بات گئی، خون دل پینے کو، لختے جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے، جانا تیرے دیوانے کو، کچھ مشقت تو برداشت کرتا ہے تبھی کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی طلب، اللہ کے محبت کی طلب یہ پیدا فرما دے، کیا ہے زندگی دیکھیے کیا ہے، بڑے بڑے جوان چلے جاتے ہیں، تندرست رہ جاتے ہیں، آن کے آن، ضروری نہیں کہ آپ 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ بستر پر رہیں تو مرے، جب وہ ابھی کیا ہو کچھ نہیں جانتا، یہی کتنا عمدہ، پھر سنا دیتا ہوں، بعض بزرگوں کا قول ہے، یہ مسئلہ بہت اچھی ہے، دستور السالکین بزرگوں کا ہم نے جمع کیا ہے، میں نے کہا کہ تصوف کی جتنی چیزیں تھی سب کا مجموعہ ہے کہ نہیں، کون پڑھتا ہے، بعض بزرگوں کا قول ہے غم 3 طرح کا ہوتا ہے، طاعت اور نیکی کا غم کہ شاید وہ قبول نہ ہو،
گناہ و معصیت کا غم شاید اس کی بخشش نہ ہو. کتنا عمدہ جام ہے. میں تو طاعت کا کیا غم نہیں، غم ہے کہ ہماری طاعت قبول ہونا ان کے مرضی کے مطابق ہوا یا اور معرفت کا غم کہ وہ کسی کو چھین نہ جائے. معرفت کا ایک منٹ کے لیے بات بھول جاتا ہوں، بہت بڑا واقعہ ہے لیکن بھول گیا میں. معرفت کا غم سر بہت سناتے تھے کہ ایک شخص سے دیکھا کہ کوئی چیز چڑیا ہے جو کی طرح رک کر کے بولے، تو اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت میں دیکھتا ہوں کہ ایک چڑیا ہے پاختہ. وہ ہم کو کہا ارے وہ جو تم نے بے ادبی کیا تھا معرفت تمہاری چھن گئی، وہ چڑیا کے شاید میں آ کے تم کو چڑھاتی ہوں. بہت سنا کئی مرتبہ یہ واقعہ. معرفت کا غم کہ وہ چھن نہ جائے. بعد اہل اخلاص نے کہا ہے کہ غم در حقیقت ایک ہی ہے اور وہ سلب معرفت کا غم ہے. سلب معرفت کسی بات پر کانے نہیں تھے. میں تو بہت سیرت دیکھتا ہوں مجھ سے کوئی کہتے ہیں کہاں بیان کیا میں نے دیکھو وہاں قاسم صاحب سے رحمۃ اللہ کی سیرت بھی ہے، وہاں گنگوئی کی یہ ہمارے مشائخ ہیں کی سیرت پڑھو. جیسے مطالعہ کرتے ہو حاشیے سے اس کا بھی مطالعہ، امیر الروایات کا بھی مطالعہ کرو. میں کہا پڑھ لو کیا مشکل ہے، بلکہ دیوبند میں نے کہا کہ اس کا بھی مطالعہ آپ لوگ کیا کیجیے. جو اپنے اکابر جو یہی کے اکابر ہیں ان کی سیرت کیا تھی، انہوں نے کتاب و سنت پر کیسے عمل کیا یہ بھی تو دیکھو. خالی یہ کہا اقوال سے نکلو اعمال میں آؤ، بلکہ احوال میں آؤ. اقوال سے نکلو، کب تک رہو گے اقوال کے پیچھے؟ اقوال سے اعمال میں آؤ اور اعمال سے احوال میں آؤ. حضرت حاجی صاحب کے یہاں جو وہاں گنگوہی گئے تھے قطب لگتا تھے راسل علماء سمجھے جاتے ہیں وہاں گنگوہی، وہ بھی ان کے گئے. کہا میں حضرت حاجی صاحب کے یہاں ان کے عمل کو ایسے نہیں جاتا، ان کے علم کو ایسے جاتا ہوں. خم کی دریا درو راہ بود، خم کی دریا درو راہ بود، پیش او جے ہوں نہا بادو نے حد. رامداس شعر ہے، یاد ہے کتنی میں پڑھا ہوگا کسی کو یاد نہیں ہوتا. خم کی دریا درو، جس گھڑے کا راستہ دریا سے، نل کا راستہ کہاں دریا سے ہے، آ رہا پانی ہر بتاتا ہے. خم کے دریا درو راہ بود، پیش او جے ہوں نہا بادو نے حد. جس گھڑے کا راستہ سمندر سے ہو جائے اس کے سامنے دریا وغیرہ کیا حیثیت ہے، سمندر سے ملا ہوا ہے. خم گھر خم کے دریا درو راہ بود، پیش او جے ہوں نہا بادو نے حد. حضرت وغیرہ اسی تھے، بیٹھتے تھے شروع کچھ نہیں سوچنا، ناشتہ کے مجھے بیان کرنا ہے. بہت تیزی سے ناشتہ کرتے تھے اور اخیر تقریر اسی پر حاجی پر فارغ گئے تھے. ناشتہ ہم لوگ ساتھ کر رہے تھے اور ناشتے میں جلدی کیا، الو مجلی بیٹھے تھے اور جاتی کہا کہ جس طریقے سے علماء باطن نے کام کیا ہے، علماء ظاہر نے دیوبند کا ذکر سے، دیوبند نہیں کا ذکر تھا اس وقت، دیوبند آنے جانے کا ذکر تھا، ناشتہ کر رہے تھے. دیوبند کا ایسا نقشہ ہے کہ جس طرح علماء باطن نے کام کیا ہے ان سے کم علماء ظاہر نے کام نہیں کیا ہے. اگر انہوں نے حال کی حفاظت کیا ہے تو ہمارے علماء نے قال اور اعمال کی حفاظت کیا ہے. اگر وہ نہ ہوتے تم کو پتہ بھی نہیں چلتا کھانا کیسے کھایا جائے، نماز کا سجدہ بھی تم نہیں کر سکتے تھے اگر علماء کام نہ کیے ہوتے. یہ کام صوفیہ نے نہیں کیا ہے، یہ علماء نے کیا ہے. یہ آخری تقریر ہے درج کی، اسی پر پالی کا اثر ہوا. علماء کا حیثیت، دیوبند کا ذکر تھا، دیوبندی کا ذکر بھی تھا. سب سے بڑا غم سلب معرفت کا غم ہے، معرفت چھین نہ جائے. بہت سی باتیں یاد ہیں اس وقت بالکل ذہن مبہوت ہے، بیان نہیں کر سکتا میں.
وہ سلب معرفت اللہ محفوظ رکھے، سلب معرفت سے محفوظ رکھے. سب کوٹھی کاٹھی جائیداد سب کچھ نہیں ہے زیادہ، لیکن معرفت ختم ہو گئی، اب کیا کرو گے؟ وہ سلب معرفت، سب سے بڑا غم سلب معرفت. تو اس کا مطلب کہ سب سے بڑی طلب وجود معرفت. جب سلب معرفت اتنا ہے تو اس کو حاصل کرنا اتنا ہی ضروری بھی تو ہوا ہے، ضروری چیز حاصل کرو، حاصل کو اس کو باقی رکھنے کی بھی کوشش کرو. خم کے دریا ضرور ہے بوت پیش ہو بس. اور وہ سلب معرفت کا غم ہے، باقی ہر غم اس سے کم ہے. باقی سب کو جتنے قلب ہے دنیا کے، جتنے غم سلب اللہ ہی کی معرفت نہیں، تم کیا رہ جاؤ گے؟ من عرف نفسہ عرف ربہ، بنیادی مسئلہ ہے. جو اپنے نفس کو پہچانے گا ذلت کے ساتھ تو اللہ کو پہچانے گا عزت کے ساتھ. من عرف نفسہ عرف ربہ، من عرف ربہ بالقدرت عرف ربہ بالعز، من عرف ربہ بالعلم عرف ربہ بالجہل. ہے بہت لکھتے ہی چلے جاتے ہیں علماء، لیکن یہ حدیث کون پڑھتا ہے؟ وہ سلب معرفت، باقی ہر غم اس سے کم ہے، کیونکہ وہ کسی وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن سلب معرفت کا غم کبھی دور نہیں ہو سکتا. سلب معرفت، کوئی دولت چلی جب مل سکتی ہے، ملتی ہے، لیکن معرفت کی اپنی حفاظت کرو. تو اللہ نے تم کو دین دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ ہم کو آپ نے مومن بنا میں لکھا ہے، حضرت کہیں لکھا ہے، اس کا بھی شکر ادا کرو کہ اللہ ہم کو آپ نے ایمان کی دولت سے نوازا. جب چاہے سرو کر دیں. ہمیں یوسف بن اسباط سے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری کے پاس تشریف لے گئے. یوسف بن اسباط فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت سفیان ثوری سارے رات روتے رہے. سفیان ثوری ذکر تو بہت آتا ہے، علماء داہی میں سے بھی ہے، بڑے آدمی امام ہے نا، بڑے آدمی. میں نے دریا کیا آپ نے آپ اپنے گناہوں سے رو رہے تھے، رات بھر روتے رہے آپ. تو حضرت سفیان نے ایک دن کا اٹھایا اور فرمایا گناہ تو اللہ کے سامنے اس سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں کہ نہیں گناہ ہو. مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت اسلام نہ چھین لے. اس کا ڈر ہے. ہمارے بزرگ دین ہی لوگ ہیں، بہت دستور سارگی، سب کتابوں کا مجموعہ ہے تو ہے کہ نہیں؟ کون پڑھتا ہے مجھے؟ ہم جیسے نالائقوں کو منسوخ ہوتا اور نہیں پڑھتے لوگ. اللہ تعالیٰ مجموعہ ہے تمام. سناؤں تو سب لوگ رونے لگیں گے. اور مجلس میں یہ بہت سناتے تھے ماشاء اللہ. حضرت ضرور علیہ میں کا واقعہ مجلسی میں سناتے تھے، رولا دیتے تھے سب کو. مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت اسلام نہ چھین لے. ہم احسان کرنے والے ہر صبح سے التجا کرتے ہیں، کیا ہم احسان کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں وہ ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے اور اپنے فضل سے ہم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے اور ملت اسلام پر ہمیں موت نصیب فرمائے. وہ ارحم الراحمین ہے. بہت نصیحت ہی نصیحت ہے. دستور سالکین سب کا مجموعہ ہم نے جمع کر دیا ہے. کوئی کچھ نہ سمجھنا پڑھ کے سنا دیجیے ایک صفحہ، ہر صفحہ انشاءاللہ ایک درس. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، اس خدمتوں کو قبول فرمائے.
اور جو مصیبتیں آ رہی ہیں اللہ ان مصیبتوں سے ہم سب کو نجات دے. اور سب سے بڑی مصیبت سوء خاتمہ ایمان پر بہت ہو, ایمان پر بہت فتنے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن ومن یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من صاحب السوء. حضرت ہمارے بہت فرماتے تھے فتنوں سے ایک مرتبہ پناہ مانگ لیا کرو. سب سے کہتے فتنوں سے پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک. رات میں اندھیری کوٹھیوں میں فتنے پہنچ جائیں گے, گھروں میں پہنچ جائیں گے, دروازوں سے نہیں. اللہم انی اعوذ بک فرماتے تھے ایک مرتبہ فتنے سے پناہ مانگ لیا کرو. اللہم مجلس میں فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن ومن یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء. صاحب سوء بھی فتنہ, برے ساتھی سے بھی اس کے فتنے سے. برے ساتھی بھی فتنے میں ڈالتے ہیں, برے ساتھیوں سے بھی بچو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے, اس کو دیکھنے کی بھی توفیق دے. ان کو بھی مطالعے میں رکھنا چاہیے, ان کو بھی مطالعہ میں. مولانا تھانوی برابر قصد السبیل کہتے تھے, کوئی بیت ہوا قصد السبیل پڑھو. حالانکہ بہت مزید اسی مختصر کر کے حضرت پیش کرتے رہتے تھے. چیز وہی رہتی تھی لیکن تھوڑا سا آسان کر کے پیش کرتے تھے. پوری مجلسی اسی وہ کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق پر رہنے کی, چلنے کی توفیق فرمائے اور ان کی برکت سے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. بڑے فتنے اللہ